جی سر. کہ جو اب ایک ہی ہستی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صلی اللہ جو علیہ پاک ہے کسی بھی خطا سے، کسی بھی گناہ سے. وسلم. تو ابھی ریسنٹ ویڈیوز جو میں نے آپ کی دیکھی ہیں وہ کافی، یعنی کہ انیشیلی میں نے ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں جن میں کافی سخت بیانات ہیں، یعنی کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے کبھی نہیں سنی یا جن سے ریلیٹڈ کبھی بھی ہم نے جو ہے وہ پروفس نہیں سنے کسی سے. تو وہ ویڈیوز جب میں نے آپ کی دیکھی ہیں تو ان میں آپ اکثر یہ بات مینشن کرتے ہیں کہ فلاں نے یہ خطا کی، تو جس کی بیس پہ وہ جو ہے بالکل ہی منافق یا مشرک ہو گیا. Yeah. تو آپ کو یہ چیز اگر آپ سامنے رکھیں کہ جو ایک ہی ذات ہے جو خطا سے پاک ہے، ٹھیک تو ہے. انسان تو خطاؤں کا پتلا ہے، ایون کہ اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں بالکل سب خطا ایک جیسے سب نہیں سے ہوتے کہیں نا نہ بھائی. کہیں غلطی ہے. سب سے خطا ایک جیسے نہیں ہوتے نا. ابھی اور میرے اور آپ کے خطا ہے نا. ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی گالی نہیں دیں گے، کبھی ان کی بے حرمتی نہیں کریں گے نا. تو خطا سب ایک جیسے تو نہیں ہوتے کہ بھائی اب بھائی خطا تو سب سے ہوتی ہے. جب خطا ایک ایسا خطا ہو جو اس سے کفر لازم آتا ہو، جس سے کو اللہ نے کفر کا اس میں وعدہ دیا ہے اور اس کا فرمایا کہ یہ جو اس طرح کے کام کرے گا وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہے گا. ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ اس کے جسٹیفیکیشن تو یہ تو نہیں کہتے کہ خطا سب سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ہمارے مخالفین یہ مان لیں کہ بھائی یہ خطائیں ابو بکر عمر سے ہوئی ہیں، عثمان سے ہوئی ہیں، اور کہہ دیں کہ بھائی خطائیں سب سے ہوتی ہیں، یہ تو اس لیے یہ ان کو ہم امام نہیں مانتے. بھائی یہ جو ہے ان کو خلیفہ راشد ہدایت شدہ امام کہ ان کی اطاعت واجب ہے، یہ سب مسلمانوں سے بہتر ہے، ہاتھ اٹھائیں تو ہم یہ بالکل یہ بحث بند کریں گے، ہم یہ ڈسکشن بند کریں گے، پھر فضول ہو جائے گا. جب سب مانتے ہیں کہ بھائی سب سے خطا ہوتی ہے، ان لوگوں سے بھی خطا ہوئی ہے، اور آپ لوگوں نے یہ دعویٰ کہ اہل بیت علیہ السلام کے بجائے فلان فلان کی اطاعت واجب ہے، یہ 10 دعوے سے آپ نے ہاتھ اٹھا دیا. لیکن جب آپ کہتے ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، ان کے بعد رول ماڈل ہمارے پاس یہ افراد ہیں، اور ان کے کردار جب دیکھتے ہیں نا، کسی کو تیمم نہیں آتی، کسی کو نماز نہیں آتا، کسی کو قرآن نہیں آتا، کوئی بھائی کچھ، یعنی بہت سارے، اور بعض سے افعال ایسے صادر ہوتے ہیں کہ ان سے بھائی کفری لازم آتا ہے. تو پھر تو ہم مجبور ہیں ان ابحاث کو اور ان ڈسکشنز کو آگے بڑھانے، اس لیے کہ آپ جو ہے نا ظلم کر رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقیقی خلفاء ہیں ان کے حق کو آپ اگنور کر رہے ہیں، ان کے بجائے ایسے لوگوں کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں اور پروموٹ کرتے آ رہے ہیں پچھلے 1400 سال سے، جن کا متعلق ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ غلطی تو سب سے ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے. ایک آخری چیز جی اگر آپ کی اجازت ہو. جی جی چھوٹا سا سوال ہے صرف ایک یہ کہ جی علماء کے خلاف یا کسی عالم سے متعلق جب آپ یہ چیز کہتے ہیں کہ مطلب ایک چیز شروعی اس چیز سے ہوئی ہے کہ جس کی بیس کوئی نہیں ہے، یعنی کہ آپ جس چیز کو رد کرتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کی کئی ویڈیوز میں نے دیکھا کہ آپ نے کہا کہ جی ہم آپ کی کتابوں کو یا آپ کے یہ جو ہیں جتنے بھی جنہوں نے کتابیں وغیرہ لکھی ہیں ان کو نہیں مانتے. جو تو ایک چیز ہم نے یہ بھی سیکھی ہے اسلام میں اپنے بڑوں سے یا باقی سب سے کہ اگر کوئی عالم ہے تو چاہے جس مرضی مسلک کا ہے، جس طرح میں ہوں، ابھی میں نے جو اہل تشیع حضرات ہیں ان کی عزت کرنا بھی گھر سے سیکھی ہے کہ کوئی بھی عالم ہے جس نے اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کی ہے، اس کی عزت کرنا وہ ایک حساب سے ہر مسلمان کے لیے جو فرض ہے، یہ واجب چیز ہے، کیونکہ وہ انسان ہم سے زیادہ اسلام کو ٹائم دے رہا ہے یا ہم سے زیادہ اس کو سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے. صحیح. تو جب آپ بالکل ہی ان کی ساری تعلیم کو ہی ایک حساب سے ضائع کہہ دیتے ہیں کہ یہ ضائع صرف ایک یا دو بیسس پہ، تو کیا وہ چیز ٹھیک ہے؟ تو علماء کی ساری باتیں صحیح نہیں ہوتی میرے بھائی. ٹھیک ہے نا. کیونکہ علماء کے درمیان جو اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا، سب فرقے کے علماء ہیں اور اختلافات معلوم ہے، اور ہر فرقے کے علماء کے آپس میں اختلافات ہیں. علماء معصوم نہیں ہیں. علماء سے خطا ہو سکتی ہے، ان کی کچھ باتیں صحیح ہوتی ہیں، کچھ باتیں غلط ہوتی ہیں. ہمارا اور آپ کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ علماء کی سب باتیں نہ مانیں، کیونکہ یہ امپاسبل ہے، کیونکہ ان کے باتوں میں کانفلکٹ ہے. ایک عالم کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے، دوسرا عالم کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے، دونوں سے صحیح نہیں ہو سکتے نا.
وہ جو صحیح کہہ رہا ہے وہ عقل کے ساتھ دلیل کے ساتھ اس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا، اس کو فالو کرنا ہے۔ تو علماء کی ساری باتیں صحیح نہیں ہیں اور علماء کی ساری باتیں غلط نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عقل دی ہے۔ عقل ایک ایسا چراغ ہے کہ اس کے سامنے غلط بات کو رکھو، صحیح بات کو رکھو، یہ اس چراغ میں پتہ چل جاتا ہے۔ وہ عقل آپ کو بتا دے گا کہ یہ بات غلط ہے، یہ بات صحیح ہے۔ اگر انصاف کو آپ ہاتھ سے نہ چھوڑیں، تعصب کی وجہ سے آپ حق کا انکار نہ کریں، تو عقل سے پتہ چل جاتا ہے۔ لہذا عالم کتنا ہی بڑا ہو، کتنا ہی اس نے خدمت کی ہو، کتنا علم اس کا زیادہ ہو، اس کی ساری باتیں آنکھ بند کر کے آپ نہ کہہ دیں اس کی ساری باتیں صحیح ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جو اس نے اچھی باتیں کہی ہیں، جو اچھی باتیں صحیح باتیں اس نے نقل کی ہیں، اظہار کی ہیں، اس کو مانیں گے۔ جو غلط باتیں ہیں، احترام اپنی جگہ، جو غلط باتیں اس نے بتائی ہیں اس کو رد کریں گے، اور کسی کے احترام کی وجہ سے ہم اس کی غلط بات کی ہم فالو نہیں کر سکتے۔ صحیح ہے نا بھائی؟ جی اوکے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ جی بہت شکریہ۔ اوکے میرے بھائی۔